الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. انسان چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا غیر عالم، سیاہ ہو یا سفید، اس کے اندر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جیسے دوسری صفتیں بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی. وہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عدل چاہتا ہے. عدل کہنے کو بہت چھوٹا لفظ ہے، اگر اس کی تفسیر کی جائے تو تفسیر میں ساری زندگی آ جائے. عدل کوئی چھوٹی چیز نہیں، عدل بہت بڑی چیز. 1,24,000 یا 1,80,000 جو پیغمبر خدا کے رسول، ہادی، رہنما، صراط مستقیم بتانے والے، ان سب کی تعلیمات میں جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان سب میں عدل کا ذکر ہے. برابری، انصاف. جو چیز توریت میں، زبور میں، انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، صحیفہ ابراہیم جس کا نام، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام صحیفہ موسیٰ ہے، اس کا نام ہی صحیفہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا. صحف ابراہیم و موسیٰ،
اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا، جو کتاب دی گئی، صحیفہ کا مطلب کتاب، جس میں قانون ہوتا ہے زندگی کے، بہت ہی سنہری اصول ہوتے ہیں، نہایت ہی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں، نقصان سے بچانا اور فائدہ پہنچانا۔ ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یعنی عدل کا تذکرہ فرمایا۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں جو گزرے ہوئے پیغمبروں پر نازل کی گئیں، جو اللہ نے عطا فرمایا، پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی بیان فرمایا کہ بھئی اس میں بیان کر دی گئی، بھئی اس میں کیوں بیان کیا جائے، ایسا کوئی ضروری اور لازمی نہیں تھا۔ جو اچھی بات ہے اسے بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے انسان کو، کہ انسان جلدی یاد بھی کر لیتا ہے اور جلدی بھول بھی جاتا ہے۔ اس بات سے قرآن شریف کے اندر آیا کہ بھائی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام، ذکر ان کو یاد دلائیے، بھول جاتے ہیں وہ لوگ، زندگی کاروبار میں، بیوی بچوں میں، بازاروں میں، لین دین میں بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، تو ان کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو جو یاد دلاتا ہے اس کو کہتے ہیں مذکر، یاد دلانے والا، اور جو چیز یاد دلائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ذکر، اور جو ذکر کرتا ہے وہ ہے ذاکر، اور جو چیز کا ذکر کر رہا ہے وہ ہے مذکور۔ یہ ترتیب قرآن شریف کے اندر، اسلام کے اندر بتائی گئی۔ ذکر تو کرنا ہی ہے انسان کو، ذکر ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کا وقت مقرر ہے، فجر کی نماز آپ فجر کے ٹائم میں ہی پڑھیں گے، ایسے نہیں کہ سورج نکلنے کے بعد جبکہ وہ بالکل خط استوا پر آ جائے، جب آپ پڑھنا چاہیں گے فجر کی نماز تو کہا جائے گا کہ فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی بلکہ قضا ہوگی، کیونکہ فجر کی نماز کا جو وقت تھا آپ نے اس سے عدل نہیں کیا۔ تو عدل کا مطلب مفہوم بہت بڑا ہے، ہر چیز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ بھی ایک عدل ہے۔ اگر آپ اس وقت میں ادا نہ کریں تو یہ بے انصافی ہے۔ عدل صرف تولنے میں نہیں ہوتا، عدل صرف کسی مسئلے میں، کیس میں، مقدمے میں برابری کرنے کو نہیں کہتے، زندگی کے ہر کام میں عدل ہے۔ اگر آپ کوئی کپڑا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہن رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، برابری کرنا ہے۔ اگر کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم آپ کا نہیں چھپ رہا ہے، کپڑا پہننے کے بعد بھی آپ اگر کپڑا پہننے کا مقصد پورا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کپڑوں سے عدل نہیں کر رہے ہیں، برابری نہیں کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ کھانے میں بھی عدل ہے، آپ کو اتنا ہی کھانا ہے جتنا حکم دیا گیا۔ اگر آپ اتنا نہیں کھائے جتنا آپ کو کھانا ہے تو آپ نے عدل نہیں کیا، اور جتنا کھانا تھا اس سے آپ نے زیادہ کھا لیا تو بھی آپ نے عدل کو توڑ لیا۔ کم کھائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، اور زیادہ اگر کھا لیں گے آپ
تو بیمار ہو جائیں گے۔ مطلب جہاں آپ نے عدل نہیں کیا وہاں خرابی آپ کے پاس آنے والی ہے۔ ایسے ہی ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، سر ہے، پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، تو ایک استاذ کو بھی اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں عدل سے کام لینا ہے۔ ان کو برابر برابر پڑھانا ہے، ان کو لکھانا ہے، سکھانا ہے۔ ایک استاد جاتا تو ہے، ماسٹر جاتا تو ہے کلاس میں، لیکن بچوں کو برابر پڑھاتا نہیں، تو وہاں وہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ انصاف کہاں کہاں ہے۔ انصاف اگر کیا جاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، نہیں کیا جاتا تو اس کے نقصانات کیا ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، بتا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو ایک نظر دیکھا اور کسی کو ایک نظر دیکھا، کسی کو انتہائی بہترین مہنگا اور فرسٹ کلاس کپڑا پہنا رہا ہے اور ایک کو انتہائی 3rd کلاس گرا ہوا کپڑا پہنا رہا ہے، تو یہ باپ کا اپنے بیٹوں سے انصاف نہیں ہوا۔ انصاف زندگی کے ہر قدم پر ہے۔ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، راستہ روڈ پر ہیں آپ، یا پیدل چل رہے ہیں آپ، یا گاڑی پہ جا رہے ہیں، اب گاڑی چھوٹی ہو یا گاڑی بڑی ہو، آپ کو وہاں پر بھی انصاف کرنا ہے، عدل سے کام لینا ہے۔ جہاں راستہ دینا ہے آپ کو راستہ دینا پڑے گا، اور جہاں راستہ لینا ہے آپ کو وہاں راستہ لینا پڑے گا۔ جہاں آپ کو سامنے والے کو متنبہ کرنا ہے، جس کے لیے ایک بٹن ہے، جس سے ایک آواز نکلتی ہے، اگر ضروری موقع پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو انصاف ہے، عدل ہے۔ غیر ضروری آپ کو بٹن دبا کر سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ غیر انصاف۔ عدل کا تصور بہت بڑا ہے، عدل کا تصور اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آقا و مولا کائنات، رحمت العالمین، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کے آپ رحمت ہے، رحمت، زحمت آپ کے آنے سے ختم ہو گئی۔ خدا کرے ہر انسان کی یہ بات سمجھ میں آ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، دل نشین ہو جائے، تو پھر کائنات سے تعصب، فیلنگز ختم ہو جائے، ہر ایک کا سینہ رحمت سے بھر جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاس کچھ چیز آئی اور وہ چیز آپ ایک مقام پہ ٹھہر کر تقسیم فرما رہے تھے، اپنے دست مبارک سے عطا فرما رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، واللہ یعطی، مجھ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، میں تم کو دے رہا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے سکے، بیچ میں واسطہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، ذریعہ ضروری ہے۔ ہے کوئی ایسا انسان آپ کی نظر میں کہ جس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے خدا کو تو بتا دے، جس کو بھی نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انا قاسم، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو، تقسیم کرنا۔ بانٹتا کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے۔ اب ایک صاحب کا کچھ ہے بھی نہیں، میں بانٹ رہا ہوں، میں آیا ہوں تو کون آئے گا وہاں پہ؟
بانٹنے والے کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے. وہ حضور تقسیم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ پاس کائنات کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جبھی تو آپ بانٹ رہے ہیں نا، جبھی تو عطا فرما رہے ہیں. تو معطی خدا ہے اور قاسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ہے تقسیم. تو حضور پاک علیہ السلام ہر ایک کو عطا فرماتے جا رہے تھے. جب ایک صاحب لینے کے لیے آئے، روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے، اگر موقع مل جائے تو پڑھ لیجئے کبھی زندگی میں، فرصت نکالیے، فرصتیں نکلتی نہیں جی. تو جب وہ صاحب کی باری آئی تو بجائے انہوں نے اپنا دامن پھیلانے کے، بجائے اپنے ہاتھ بڑھانے کے، بجائے لینے کے، انہوں نے کچھ اپنی زبان سے کہا اور وہ الفاظ راویوں نے نوٹ کیے. کیا کہا انہوں نے؟ وہ جو صاحب آئے انہوں نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، عدل. اللہ اکبر. اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ تصور ہے کسی کا؟ اللہ نے حضور سے بڑھ کر کسی کو عادل پیدا ہی نہیں فرمایا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دے رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا. اب صحابی کے وزن پہ کس کا عقیدہ ہے وہ آپ دیکھ لیجیے جی. آپ سے خوبصورت، آپ سے حسین. حالانکہ حضرت حسان صرف عرب میں ہی تھے، باہر کہیں نہیں نکلے تھے، کسی اور ملک میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کا یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا. اسی عقیدے کو انہوں نے اپنے قصیدے میں بھی جھلکا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ بھی ہے اور صحابہ کا قصیدہ بھی ہے. قربان جائیے کیا کہا ہو جناب نے، یہ الفاظ نوٹ کرنے والے، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، عدل. اللہ اکبر. کتنا بڑا جملہ تھا یہ. اتنی بڑی شان رسالت میں گستاخی تھی، اتنی بڑی توہین تھی کہ مشہور صحابی جو یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اشارہ کیجئے، اس کا سر میں گردن سے اتار دیتا ہوں. اتنی بڑی بات اس نے کہی، ایسی نازیبہ بات، ایسے گستاخانہ کلمات اس نے نکالے کہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کو تو زندگی کے وجود سے ہلکا کر دیا جائے، کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. کون صحابی تھے آپ کے ذہن میں ان کا نام آ گیا، بولنے کی ضرورت ہے. وہ کون تھے جن کا نام ہم کئی مرتبہ لیتے ہیں، کئی مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیتے ہیں؟ عمر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے عاشق رسول، ایسے محب نبی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت پہ تھوڑی سی بھی گستاخی آپ برداشت نہیں کرتے. اب اتنی بڑی بات کہی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے برداشت فرماتے؟ یہ ایمانی جذبہ ہے، اسلامی جذبہ ہے کہ پیغمبر کی شان میں اگر کچھ کہا جائے تو مومن اسے برداشت، اپنی ذات کے بارے میں کہا جائے تو پھر برداشت کر لے گا کہ ہاں بھائی مجھ میں یہ عیب ہو سکتا ہے.
مجھ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، میں خطا کار ہوں، میں عصیان شعار ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن وہ پیغمبر جن کا نام پڑھ کے ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے یہ کہا جانا کہ عدل کیجئے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ حکم دیجیے، اشارہ فرمائیے بس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا۔ مطلب کیا تھا؟ آپ کے جذبات اچھے ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے، کیونکہ ساری دنیا میں اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سرکار کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا کو، وہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رضا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہی صحابہ بھی چاہتے تھے، اور وہی حضرت عمر بھی چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر ٹھہر جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اشارہ کر کے روک دیا۔ تو اس کے بعد سرکار گویا ہوئی، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اب کون ہے پہچان لو۔ اب تک تو یہ چھپا ہوا تھا، اب اس کا باطن میں ظاہر کرتا ہوں۔ اب غیب کا عالم سرکار دو عالم پر کھلتا ہے۔ اب سرکار غیب کی باتیں بتاتے، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے، اس کی پیڑھیوں میں ایسے آدمی، ایسی اولادیں، ایسی نسلیں نکلیں گی جو ایسی نمازیں پڑھیں گی جس کے سامنے تم اپنی نماز میں انتہائی ہلکا سمجھو گے۔ کچھ نہیں سمجھ کیا نماز پڑھا ہے، کیا نمازی ہے، اور کیا ذکر کرنے والا ہے، اور کیا متقی ہے، اور کیا پرہیزگار ہے۔ اپنی نمازوں کو، عبادتوں کو تم ہلکا سمجھو گی۔ دیکھیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کا پردہ ہٹایا، فرمایا کہ صاحبان ایمان جو کہلاتے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان سے عدل کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک آدمی کو آپ بڑا تسلیم کر رہے ہیں کہ صاحب آپ پڑھے ہیں، علم والے ہیں، عقل والے ہیں، آپ سے انصاف کی توقع ہے، آپ ناانصافی نہیں کریں گے، بڑا مان لیا، تسلیم کر لیا، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، تو بڑا کام آنا آپ نے۔ تو بظاہر کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، اب موٹی اور سادہ زبان میں اس سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ اس شخص کی زبان پر تو تھا، لیکن کلمہ حلق میں نہیں اترا، سینے میں نہیں اترا، روح میں نہیں اترا، صرف زبان کے لوچڑے پہ تھا۔ اللہ کیا کہا تھا اس نے؟ اے دل عدل فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اس سرزمین پر مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا، برابری کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ نے تو مجھ کو عادل بنا کے بھیجا ہے۔ عدل کی صفت تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی، آپ کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بڑے انصاف کرنے والے تھے، دوسرے صحابہ بھی عدل کرنے والے تھے، لیکن عدل کی جو صفت تھی وہ زیادہ حضرت عمر میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے داماد، کیا کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، عثمان ایسے با حیا ہیں کہ ان کی حیا سے آسمان والے بھی متاثر ہیں، فرشتے بھی ان کی حیا سے متاثر۔ اللہ، حضرت عثمان پر حیا کی صفت کا غلبہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پر عدل کا زیادہ وصف تھا، غلبہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر زیادہ اس کا غلبہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر
زیادہ شجاعت کا غلبہ تھا. ایک صحابی کے پھر ایک صحابی تلاش کیجیے آپ کو کون ہو سکتے ہیں, ان کا نام کیا ہو سکتا ہے, جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے راز کسی سے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راز کی باتیں بتائیں جو ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہو. تو ہر ایک صحابی کی خصوصیت. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو دنیا میں عدل اور انصاف پھیلانے کے لیے آؤں بھائی, کیونکہ اللہ بھی عدل کا ہی حکم دیتا ہے. یہ آیت کریمہ, یہ آیت شریفہ, یہ آیت عظیمہ, قرآن کی ہر آیت کریمہ ہے, بزرگ ہے. کریم کا مطلب بزرگ, عزت والا, شان والا. تو قرآن عزت والا, تو قرآن کی ہر آیت بھی عزت والا. قرآن مجید شان والا, تو قرآن مجید کی ہر آیت بھی عزت والی. قرآن مجید جب عزت والا تو قرآن مجید کی ہر صورت عزت والی, شان والی ہے. تو میں دنیا میں عدل اور انصاف کرنے کے لیے آؤں. اگر میں عدل نہ کروں تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ عدل سیکھنا ہے بیٹوں میں, عدل سیکھنا ہے تعلیم میں, عدل سیکھنا ہے دینے اور لینے میں. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے, حکم. اسلام کا مطلب ہی عدل ہے, بے انصافی نہیں ہے. مال کی تقسیم ہو رہی ہے, باپ کے مر جانے کے بعد روپیہ پیسہ تقسیم ہو رہا ہے, زمینیں تقسیم ہو رہی ہیں, فلیٹ تقسیم ہو رہے ہیں, گھر تقسیم ہو رہے ہیں, کاروبار تقسیم ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بیٹے؟ سب پورے بیٹے مل کے بانٹ لے رہے ہیں. بہنوں کو نہیں ہے تمہارا حصہ. ان اللہ یأمر بالعدل. اے مسلمانوں, جب تم اپنے آپ مسلمان کہتے ہو تو بھی تمہارا کام عدل کرنا, انصاف کرنا ہے بھائی. باپ کا حصہ جیسے بیٹے کو ملے گا ویسے ہی بیٹی کو ملے گا. کیا بیٹی کو خاندان سے نکال دو گے؟ کیا بیٹی کا شجرہ ختم کر دو گے؟ کیا بیٹی کے وجود کو ختم کر دو گے؟ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے, اس رشتے کو جس نے اللہ نے بنایا ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی کاٹ نہیں سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق بتایا کہ جہاں بیٹے کا حصہ ہے مرحوم باپ کی جائیداد میں, کھیت ہو, کھلیان ہو, باغ ہو, ریسارٹ ہو, بینک کا پیسہ ہو, ہر چیز میں جیسے بیٹے کو حصہ ملے گا بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. کم ملے گا, زیادہ ملے گا, مگر ملے گا. کوئی محروم نہیں کر سکتا, کسی کو حق نہیں ہے, کوئی محروم نہیں کر سکتا. اگر کوئی محروم کر رہا ہے, خدا کے قانون کو توڑ رہا ہے, اگر کوئی خدا کے قانون کو توڑ رہا ہے تو وہ کب ثابت رہنے والا ہے, وہ کب سلامت رہنے والا ہے؟ وہ بھی ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. بربادی بول کے نہیں آتی, تباہی الارم بجا کے نہیں آتی, نقصان انڈیکیٹر دے کر نہیں آتا, وہ تو آتا ہی ہے. میرے عزیز دوستو, اسی اللہ پاک کا یہ فرمان بار بار سنتے ہیں آپ. کب سنتے ہیں آپ؟ ہر جمعہ سنتے ہیں. اے لوگوں, یاد رہے, یہ بات بھولنے کی نہیں ہے, فراموش کرنے کی نہیں ہے, ذہن میں رکھنے کی ہے, دل میں رکھنے کی ہے, دماغ میں رکھنے. خبردار, ان اللہ, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں کرنا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر اللہ کے حکم میں ڈاؤٹ کرے گے تمہارے مسلمان ہونے میں ڈاؤٹ ہو جائے گا. تم مسلمان ہے بھی نہیں, خالی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. مطلب یہ ہے
کہ مسلمان کو نام کا نہیں کام کا مسلمان بننا ہے. جیسے صحابہ نام کے بھی تھے کام کے بھی تھے، ان کے بعد جو آئے وہ کام کے بھی تھے نام کے بھی تھے، پھر ان کے بعد جو آئے وہ بھی نام کے بھی تھے کام کے بھی تھے. دونوں کے ہونا. میرے عزیز و دوستو، اللہ پاک ارشاد فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اللہ کو اللہ تسلیم کر لیا. آمنت باللہ، ایمان لایا. میں خالی ایمان لایا الفاظ کہہ دے رہے ہیں آپ، جب عمل کی بات آتی ہے تو صفر زیرو ایک دائرہ. پھر کیا مانا آپ نے اللہ کا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کی باتوں کو بھی مانا، اللہ کی ذات کو بھی مانا، اللہ کی بات کو بھی مانا. یہ مطلب آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث. بعث کہتے ہیں، یہ بعث الگ ہے بعث الگ ہے. بے عین ذات یہ ہوتا ہے بعث. سم بعث بے عین سے الف بے تے سے. بعث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روح اور جسم کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، ایکٹیویٹیز اس کی زندگی میں جاری و ساری رہتی ہے. جب تک دو چیزیں اس کے ساتھ ہیں، آنکھ کام کر رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، دل گھڑی کے پینڈولم کی طرح چل رہا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، نسوں میں دم ہے، دماغ سوچ رہا ہے، کان سن رہے ہیں. لیکن جب ان دو چیزوں میں جدائی ہو جائے، تفریق ہو جائے، یہ الگ الگ ہو جائیں. ایک نے کہا کہ بھائی اب میرا وقت ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں، اب میں اپنے رب کے پاس لوٹ رہی ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے نفس مطمئن ہاں اپنی صبح سے تو بہت اچھا ہے، آپ مطمئن ہیں اپنی شام سے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. آپ مطمئن ہیں اپنے کاروبار سے، اس سے بڑا کوئی آپ کو انعام نہیں. آپ مطمئن ہیں اپنے شادی بیاہ سے، آپ مطمئن ہیں اپنی ڈیوٹی سے، آپ مطمئن ہیں اپنے خاندان کے ساتھ سلوک سے، آپ مطمئن ہیں تو گویا خدا کی بہت بڑی نعمت آپ نے پالی ہے. اگر آپ مطمئن نہیں، آپ میں بے چینی ہے، اس کا مطلب یہ کہ چین والوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، جن کے پاس سکون کی دولت ہے. کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے اطمینان؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو جان لو کہ تمہارے دلوں کو، تمہاری روحوں کو جو سکون ملتا ہے کہیں اور نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، عدل میں ہے، انصاف میں ہے، برابری میں ہے. اور اگر جو عدل نہیں کرتا وہ اطمینان اس کے پاس نہیں، چین نہیں اس کے پاس، قرار نہیں اس کے پاس. جہاں جائے گا بے چینی کا اظہار ہوگا، کیونکہ دل اس کا مطمئن نہیں ہے. جس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کا جسم بھی کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. ایک استاذ نے اپنے شاگرد کو ملک عراق میں حکم دیا تھا. ملک عراق، اے میرے شاگرد، جی استاد محترم، کہا آپ کے لیے خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ عراق کو چھوڑ دیں. عراق کو چھوڑنے کا مطلب اپنے گھر کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں،
بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، دوست احباب کو چھوڑ دیں. جی استاد محترم پھر کیا کرنا ہے مجھے؟ کہا ہندوستان جانا ہے. اللہ اکبر. استاد نے کہا اور شاگرد نے سر جھکا دیا. جی میرے استاد جیسا آپ کا حکم ہے. کیا اطاعت، کیا فرما برداری ہے. یہ سننے کا عدل ہے. مطلب سن کر آپ اطاعت کو تیار ہوئے، سننے میں عدل ہے. عدل صرف اسی میں نہیں ہے ایک پلڑا ادھر ہے ایک پلڑا ادھر ہے. زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر قدم پر عدل اور انصاف ہے. یہ نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم ہندوستان کہاں استاد محترم، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی سفر نہیں کیا، میں نے کبھی نقشہ نہیں دیکھا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، میری رہنمائی کون کرے گا؟ کیا میرے ساتھ کوئی رہنما ہوگا، کوئی گائیڈ میرے ساتھ چلے گا؟ میرا ہم سفر کون ہوگا؟ میں کس سواری میں جاؤں گا؟ زمین سے جاؤں گا یا آسمان سے جاؤں گا؟ چل کے جاؤں گا یا کسی کشتی میں جاؤں گا؟ کچھ نہیں پوچھا اس فرما بردار شاگرد نے. کہا استاد کا حکم ہے، اس سے عدل ہونا چاہیے. چل پڑے یہاں تک کہ ہندوستان آئے اور پھر وہاں سے حیدرآباد میں آئے. شہر حیدرآباد کے قائم ہونے سے پہلے 400 سال پہلے آئے. کہاں آئے؟ پہاڑی شریف پہ آئے. وہاں سے آئے، قدم رکھا تو پہاڑی بھی شریف ہو گئی. اب جس کے قدم سے پہاڑی شریف ہو گئی وہ انسان کتنا شریف ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بالا ہوگا، کتنا بااخلاق ہوگا، کتنا با ایمان ہوگا اور کتنا روح پرور ہوگا. کھانے کی پرواہ نہیں کی، کانٹوں کے چبھنے کی پرواہ نہیں کی، پیر کے چھالوں کی پرواہ نہیں کی، بھوک اور فاقے کی پرواہ نہیں کی. کہا میرا جو استاد مجھے رحمان تک پہنچا سکتا ہے تو وہ ہندوستان تک بھی پہنچا سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اپنی سماعت سے عدل، برابری، انصاف. اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے اس آیت شریفہ، اس حکم ربانی کو ہر مسجد میں امام محترم، خطیب معظم یاد دلاتے مسلمانوں. یہ صرف رسم ادا کرنے کے لیے جمعہ کو مت آؤ، پورے ہوش کے ساتھ آؤ، شعور کے ساتھ آؤ، ذہن کے ساتھ آؤ، فکر کے ساتھ آؤ. یہ جمعہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ فل ان دا بلینک کر دیا پھر اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام. نہیں میرے بھائی، یاد دلاتے کس لیے آپ آئے، کس لیے خدا نے آپ کو یاد کیا، کس لیے اس نورانی رجسٹر میں آپ کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں. جی ہاں آپ کا نام لکھا جاتا ہے، چاہے محلے کی مسجد میں ہو آپ، چاہے جامع مسجد سکندرآباد میں ہو. جی ان اللہ یأمر بالعدل. اے مومنوں یاد رکھو، اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتا ہے. خبردار اس انصاف کرنے والی صفت کے حامل موصوف یعنی مسلمانوں کو کبھی ملا کہہ کے چڑھایا گیا، کبھی ملا کہہ کے ان کا مذاق اڑایا گیا. جاہل، ان پڑھ، ناخواندہ، جس کو موٹی زبان میں الف کا نام بھالا بھی نہیں معلوم، ایسے لوگ اگر کہتے تو کہتے ہاں بھائی وہ تو بے وقوف ہے، وہ تو عقل مند نہیں ہے. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی وہ انصاف کی کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، سند یافتہ، یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، سماج میں جن کا بڑا مقام ہے، جن کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے،
وہ کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کٹ ملا ہے، کٹ ملا. دیکھ رہے ہیں آپ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. اور آپ ہیں، آپ کو شادیوں میں ناچنے سے ہی فرصت نہیں ہے. آپ ہیں کہ آپ کو شادیوں میں شملہ باندھ کے ناچنے سے ہی فرصت نہیں ہے. آپ ہیں کہ بھئی جہیز میں کون سی گاڑی دے رہے ہیں، فارچونر ہے نہیں ہے کہ پرانی ہے. کئی مقامات پر، ایک مقامات پر نہیں، خبریں آ کے قانون بڑھتی ہے. سنا آپ نے مولانا، ذرا یہ بھی بیان کر دیجئے کبھی موقع مل جائے تو. ایک رشتہ ساری بات طے ہو چکی، لڑکی کو دیکھ لیا جا چکا، پسند کر لیا گیا، اس کا خط کتنے فٹ، کتنے رنگ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، لنگڑی تو نہیں ہے، لولی تو نہیں ہے، سب فٹ. سب فٹ ہونے کے بعد بھی شادی انفٹ ہو گئی. آپ کو اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں ایمان کی روشنی ہے، یقیناً کبھی خوشی نہیں ہوگی، غم ہوگا، افسوس ہوگا کہ ہائے ایسی امت پہ، ایسی ملت پہ میں ماتم کروں، یا اپنے سر کے بالوں کو نوچوں، یا رو، یا سڑکوں پہ نکل جاؤں کپڑے پھاڑ کے. آپ کو معلوم ہے سب کچھ پسند کر لیا گیا، شادی طے ہو گئی. ایک گاڑی لکھی گئی تھی، گاڑی کی فرمائش کی گئی تھی، وہ گاڑی کے بجائے دوسری گاڑی دی گئی. کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کینسل شادی. اللہ اکبر، کہاں پہنچ گئے ہم؟ بتائیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کون سی گاڑی مانگی تھی؟ سیدنا علی کے چاہنے والوں، مولا علی کہنے والوں، خلفائے راشدین کی محبت کا دم بھرنے والوں، بتاؤ سیدنا عمر نے کون سی گاڑی مانگی تھی؟ کون سے جہیز کا مطالبہ کیا تھا؟ امام اعظم نے کون سی گاڑی مانگی تھی؟ امام شافعی نے کتنے لاکھ کا مطالبہ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل نے کتنا جہیز مانگا تھا اپنے سترے سے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی شادی کی معلوم ہے آپ کو؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑی کب سے جو چھوڑیں گے میرے بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیے، کیا حضور غوث اعظم کا نام لینے کے بھی قابل ہے؟ وہ ہستی جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، وہ ہستی جن کو امام عشق و محبت نے کہا امام التقا والنخا، امام التقا والنخا. کون ہے امام التقا والنخا؟ یہ تقا کیا ہے، یہ نخا کیا ہے، پھر یہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام کی امامت کیا ہے؟ امام کا تقدس کیا ہے؟ امام کی پاکیزگی کیا ہے؟ امام کا رتبہ کیا ہے؟ امام کا رتبہ کیا ہے؟ امام کا درجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ سب اس آیت کریمہ کے اندر سمٹا ہوا ہے. ذرا کبھی فرصت مل جائے زندگی کے کاروبار سے تو سوچ لینا کہ کوئی آیت تو امام محترم خطیب محترم نہیں پڑھتے، لیکن یہی آیت پڑھتے. اس زندگی کا ہماری صبح سے تعلق ہے، اس زندگی کا ہماری شام سے تعلق ہے، دوپہر سے تعلق ہے، ہماری تجارت سے تعلق، ہماری عبادت سے تعلق ہے، ہماری شادی بیاہ سے تعلق ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اگر کچھ حصہ نکل رہا ہے وہ تو دینا ہی ہے آپ کو، لیکن اس میں بھی لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں. پارٹنرشپیں کیوں ٹوٹتی ہیں، معاہدے کیوں منسوخ ہوتے؟ اس لیے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، پیپر پھاڑ دیے جاتے. دیکھو کیوں ہوتے ہیں، کورٹ کچہری کیوں ہوتی ہے؟ جب حق نہیں ملتا. جو اپنے بھائی بہن کا حق، خون کے رشتے داروں کا حق نہیں دے رہا ہے، دوست کا حق دے گا، اس سے توقع کی جا سکتی ہے. نیتیں خراب ہو گئیں، نیتوں میں کھوٹ آ گیا. اس لیے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ارے جس کا حق نکل رہا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اس سے زیادہ دینا ہے، یہ ہے احسان. حق سے بڑھ کے دینا، یہ ہے احسان. یہ تعلیم ہے اسلام کی.
میرے بھائی بیوی کو اس کا حق دیجیے، بچوں کو ان کا حق دیجیے، پارٹنر ہے تو اس کا حق دیجیے۔ اگر آپ کسی جگہ کے مالک ہے تو کسٹمر کو اس کا حق دیجیے، اس کا حق نہ ماریے۔ عدل کا یہ مطلب ہے، عدل کا یہ معنی ہے، عدل کا یہ مفہوم ہے۔ کون سکھاتا ہے؟ جس مذہب کے آپ دعوے دار ہیں، جس کا پاک نام اسلام ہے۔ اسلام بھی پاک، ماننے والا بھی پاک، وہ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی نیت بھی پاک، اس کا عمل بھی پاک، اس کی تجارت بھی پاک، اس کی عبادت بھی پاک، اس کی شادی بیاہ بھی پاک، اس کی محبت بھی پاک، اس کی صبح بھی پاک، اس کی شام بھی پاک۔ جو پاکی پہ عمل کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں رسول پاک۔ تقوی پہ عمل کرتے اس لیے کہتے ہیں غوث پاک۔ کتاب بھی پاک ہے قرآن پاک، رسول لانے والے رسول بھی پاک۔ رسول اتنی پاکیوں کا ماننے والا ناپاک ہو جائے، کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ ذرا کبھی اکیلے میں فرصت مل جائے، ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیے، اتنی پاکیاں رکھ کے بھی میں ناپاک ہو سکتا ہوں؟ ناپاکی میرے قریب آ سکتی ہے؟ نہیں، میں تو اس بات کا اقراری ہوں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ میں زبان سے تو کہتا ہوں اور پھر پیشاب کرتا ہوں، پھر ویسے اڑ جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کوئی عمل کر رہا ہے تو خدا کی قسم وہ آدھا ایمان چھوڑ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ، ہزار نہیں لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں وہ اپنے فرشتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اس کی جان نکل گئی، تو آدھا ایمان تو اس کے پاس ہے نہیں۔ آدھا ایمان نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ کامیاب ہوگا؟ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا؟ کدھر فرشتے اس کو لے جائیں گے؟ مطلب پاکی کے ساتھ عدل نہیں ہوا، پاکی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ خطیب کا حکم نہیں ہے، خطیب نے اپنے گھر سے نہیں بنایا ہے، یہ خدا پاک کی پاک کتاب قرآن پاک سے سنا رہا ہے۔ لوگوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ کا حکم سننا تم پر لازم ہے۔ ہر چیز میں تم کو انصاف، یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، خبردار، یہ عزیز و اقارب، نیئر اینڈ ڈیئر صرف رخوں میں لکھنے کے واسطے نہیں ہے، دل خوش کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ ان کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو، ان کا حق برابر دو۔ ان کا حق اگر ماریں گے، یہاں تم حق ماریں گے، خبر میں تم کو فرشتے ماریں گے۔ یہاں بچ کے چلے جائیں گے، وہاں نہیں بچیں گے۔ پکڑ تو کہیں نہ کہیں ہے، کہیں فرشتے پکڑیں گے اور کہیں خدا پکڑے گا۔ مخلوق کی پکڑ سے تو چھوٹ سکتے ہیں، لیکن کیا خالق کی پکڑ سے کوئی چھوٹے گا؟ کسی کے پاس کی طاقت ہے، قوت ہے؟ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جھک جانا، سرنڈر ہو جانا، مطیع ہو جانا، فرم بردار ہو جانا۔ اگر اس کو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں رکھا جائے تو عدل انصاف یہ ہے، عیش میں بھی خدا یاد رہے، طیش میں بھی خدا یاد رہے۔ انصاف یہ ہے کہ آدمی نہ عیش میں خدا کو بھولے، نہ طیش میں خدا کو بھولے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔